شام کے قید خانے کی داستان، ایک دردناک تاریخی روایت۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک نہایت دردناک باب کا ذکر کریں گے، جو واقعہ کربلا کے بعد پیش آنے والے حالات سے متعلق ہے۔ اس موضوع سے متعلق مختلف تاریخی روایات موجود ہیں اور بعض تفصیلات کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس بیان میں ان واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اسلامی تاریخی مصادر میں مشہور طور پر نقل کیے جاتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شہادت کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ انہیں پہلے کوفہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے شام یعنی دمشق روانہ کیا گیا، جہاں اس وقت یزید بن معاویہ کی حکومت تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق شام پہنچنے کے بعد اہل بیت کو ایک ایسے مقام پر رکھا گیا جسے عام طور پر قید خانہ شام کہا جاتا ہے، کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس جگہ بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ گرمی اور سردی سے بچاؤ کا مناسب انتظام نہیں تھا اور قیدیوں کو شدید جسمانی اور ذہنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت زینب نے اس آزمائش کے ہر مرحلے میں صبر، استقامت اور حوصلے کی مثال قائم کی۔ انہوں نے اہل بیت کے بچوں کی دلجوئی کی، انہیں تسلی دی اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین، جو بیماری کی وجہ سے کربلا میں شہید نہ ہو سکے تھے، نے بھی صبر اور عبادت کے ذریعے اس سخت دور کو برداشت کیا۔ اسلامی روایت میں حضرت رقیہ کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شام کے اسی قید خانے میں ایک رات حضرت رقیہ اپنے والد حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی۔ روایات کے مطابق ان کی خواہش پر حضرت امام حسین کا سر مبارک ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ منظر ان کے لیے انتہائی غم انگیز ثابت ہوا اور کچھ روایات کے مطابق اسی کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ تاہم اس واقعے کی تفصیلات تمام تاریخی مصادر میں یکساں طور پر موجود نہیں ہے، اس لیے اسے ایک معروف تاریخی روایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ شام کے قید خانے میں حضرت زینب اور حضرت امام زین العابدین نے نہ صرف اپنے خاندان کی حفاظت کی بلکہ حق اور انصاف کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچایا۔ بعد ازاں یزید کے دربار میں حضرت زینب نے ایسا تاریخی خطبہ دیا جس نے ظلم کے خلاف حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین نے بھی اپنے خطبے میں اہل بیت کا مقام اور واقعہ کربلا کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کی۔ شام کے قید خانے کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم وقتی طور پر غالب آ سکتا ہے، مگر حق کی آواز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صبر، استقامت، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور سچ پر ثابت قدم رہنا ہی اہل بیت کی عظیم تعلیمات ہیں۔ انہی اوصاف کی بدولت واقعہ کربلا اور اس کے بعد کے حالات آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے صبر، قربانی اور حق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت، ان کے اخلاق، صبر اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔